اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری بحث مرحلہ ثانیہ کے اندر وجود ذہنی کے بارے میں تھی، جس کے بارے میں بعض مطالب و مقدمات عرض کیے جا چکے ہیں، اور اس کے علاوہ درس قبلی میں سوال اصلی بحث وجود ذہنی یعنی کس طرح سے حکمہ و فلاسفہ اس بحث کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس بحث میں وارد ہوتے ہیں، اس کی جانب بھی توجہ کی جا چکی ہے۔ اس درس میں ہم وجود ذہنی کے بعض مبادئ تصوری، خود اصطلاح وجود ذہنی اور اس کا دقیق معنی کیا ہے، اور اس کو بعض دیگر چیزوں سے ممیز و جدا کرنے کے لیے اس کی جانب جو ہے خود وجود ذہنی حکمہ کی اصطلاح میں کیا مراد ہے، اس کی جانب توجہ کرتے ہیں۔ وجود ذہنی کی درست تصور کے لیے اور اس کو صحیح طور پہ فہم کرنے کے لیے وجود ذہنی کو ہمیں دو چیزوں سے جدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک وجود ذہنی اور موجود فی الذہن، اس میں کیا فرق ہے، موجود ذہنی میں کیا فرق ہے اور وجود ذہنی میں کیا فرق ہے۔ اور ایک وجود ذہنی بے معنی مفاہیم و تصورات، اس میں اور تصویر، ان میں کیا فرق ہے، یعنی تصویر ذہنی، اس میں کیا فرق ہے۔ کہ ہم دوسرے مورد سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ پہلا مورد جو ہے اس کے ذیل میں بعض اور مباحث آئیں گی، اور چونکہ ان کو تفصیل کے ساتھ یہاں پر بیان کرنا اس مطلب کے محکم و پختہ ہونے کے لیے ضروری ہے، لہٰذا دوسرے مورد سے ہم شروع کرتے ہیں اور پہلا جو مورد ہے اس کو انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ وجود ذہنی جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد مفاہیم ہے و صور اشیاء ہوتی ہیں۔ صورت، بہت سارے علم فلسفہ میں صورت متعدد مقامات پہ استعمال ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ صورت و مادہ کے طور پہ صورت کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ شیئیت الشیء بصورت ہی، ماہیت کے باب میں فصل اخیر جس کو صورت کہا جاتا ہے، وہاں پر بھی صورت استعمال ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ در مقابل جنس جو فصل ہے، اس فصل کو بشرط لا نگاہ کرے تو اس کو صورت کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ خود مادہ اولا جو حیولہ اولا ہے، اس کے مقابلے میں بھی صورت جو جنبہ فعلیت ہوتا ہے، اس کو بھی صورت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ ایک صورت کا لغوی معنی یعنی ظاہری شکل، کسی بھی شے کی ظاہری شکل و شمائل، ان کو بھی صورت کہا جاتا ہے، صورت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم جب علم فلسفہ میں یا علم منطق میں علم حصولی کی تعریف کرتے ہیں کہ علم حصولی کس سے کہا جاتا ہے، تو اس کی تعریف کے طور پہ ذکر کرتے ہیں ہوا حصول صورت الشیء عند العقل یا حصول صورت الشیء عند الذہن۔ خب یہ صورت الشیء، اس صورت سے کیا مراد ہے؟ آیا صورت سے مراد وہی تصویر ہے، کسی شے کی تصویر؟ مثال کے طور پہ یہ کتاب میرے سامنے رکھی ہے، ابھی میں آنکھ بند کر کے اس کتاب کو جب سوچتا ہوں تو یہ سفیدی اور یہ عبارتیں اور یہ کتاب اسی ڈھانچے کے ساتھ، اپنی تصویر کے ساتھ، انہی رنگوں کے ساتھ میرے ذہن میں آ جاتی ہے۔ یہ تصویر کتاب ہے، یہ تصویر الشیء، اس شے کی تصویر ہے۔ اور یہ انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ہم بحث کریں گے کہ یہ تصویر الشیء عالم خیال سے متعلق ہے اور انسان کے نفس کے مرتبہ خیالی میں تشکیل پاتی ہے کہ خیال و حواس و حس ظاہری، ان کا کام تصاویر کو پانا ہے۔ یہ تصاویر یعنی آراز محسوسہ کو درک کرتے ہیں اور ان کو حفظ کرتے ہیں، جس کے برخلاف وہم، قوہ واہمہ اور قوہ عاقلہ، یہ دو قوہ معانی یاب ہوتے ہیں، معنی کو درک کرتے ہیں، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ قوہ واہمہ معنی جزئیہ کو درک کرتی ہے اور قوہ عاقلہ معنی کلیہ کو درک کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ وجود ذہنی میں ہماری بحث ہے کہ وجود ذہنی ایک وجود حکائی ہے، حکایت کرتا ہے، اپنے مابعضاء خارجی و محکی خارجی و مصداق خارجی سے حکایت کرتا ہے،
اس وقت یہاں پر مراد یہ تصویر نہیں ہے، تصویر ذہنی. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں مفہوم انسان حکایت کرتا ہے انسان خارجی سے. یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، انسان کو تصور کریں. جب ہم کہتے ہیں انسان کو تصور کریں، وہ ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہ ایک ڈھانچہ آتا ہے جس کا ایک سر ہے، جس کے ہاتھ ہیں، جس کا ایک تن ہے، دھن ہے، اور اس کے نیچے 2 ٹانگیں ہیں، اور یہ ایک جو شکل و شمائل والا ڈھانچہ ہے، یہ انسان کے طور پہ ذہن میں آتا ہے. یہ تصور انسان نہیں کیا ہے ہم نے، بلکہ تصویر انسان کو ذہن میں ایجاد کیا ہے کہ اس کا رنگ ہے، اس کا قد ہے، اس کا کوئی ایک وزن ہے. یہ تصویر انسان ہے. یہ وجود ذہنی کی بات سے خارج ہے. وجود ذہنی اس کے متعلق نہیں ہے، چونکہ وجود ذہنی میں جو حفظ ذات و ذاتیات ہیں، وہ حفظ ذات و ذاتیات بطور معنی و بطور مفہوم مد نظر ہیں. لہذا وجود ذہنی کی بحث تصاویر کو شامل نہیں ہے، اگرچہ اس کے بارے میں بحث اپنی جگہ پہ ہے کہ یہ جو میرے ذہن میں انسان کی تصویر ہے، انسان، میں نے مثال کے طور پہ زید کو تصویر ذہن میں لی ہے. زید کی داڑھی ہے، زید کے سر پہ بال ہے، اس کے اس طرح کی شکل و شمائل ہے، اس کی آنکھیں نیلی ہیں، اور مثال کے طور پہ اس کا رنگ گورا ہے یا سانولا ہے، اس کا قد اتنا بڑا ہے، اور یہ موٹا انسان. جو تصویر زید کی میں نے اپنے ذہن میں کی ہے، یہ وجود ذہنی زید نہیں ہے. یہ وجود ذہنی کی بات سے خارج ہے. اور یہیں پر ہم متوجہ ہو جاتے ہیں بعض بزرگان جنہوں نے تصاویر کو بھی وجود ذہنی میں شامل کیا ہے، وہ بہت ساری مشکلات اور بہت سارے اشکالات کا شکار ہوئے ہیں، جس کی طرف جو ہے انشاءاللہ تعالی بعد میں کچھ حد تک اشارہ کیا جائے گا. لہٰذا تصاویر کی بات جو ہے وجود ذہنی سے خارج ہے. البتہ یہاں پر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جب اشکالات کو بیان فرماتے ہیں، وہاں پر ایک اشکال خامس، جس کے اندر علامہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم اشیاء کو بزرگی کے ساتھ درک کرتے ہیں، وہاں پہ پہنچیں گے تو وہاں پر ایک مطلب ہے جس کی طرف دوبارہ اس مطلب کو ذکر کیا جائے گا، دوبارہ اس مطلب کی عمق اور دوبارہ اس مطلب کی ہم طرف توجہ کریں گے. لہٰذا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے فی الحال بحث کو اپنی طرف آگے بڑھاتے ہیں. بس وجود ذہنی کی بحث میں جو مد نظر ہے وہ مفاہیم ہے. مفہوم انسان، مفہوم انسان کس چیز سے متشکل ہے؟ جوہر ناقابل للابعاد الثلاثہ، نام حساس متحرک ناطق. یہ مفہوم کا جو مکمل دائرہ ہے، یہ دائرہ وجود ذہنی انسان ہے. نہ یہ جو میرے سامنے ایک ہیکل کی تصویر آتی ہے جس کا رنگ، بال، کان، آنکھ، ناک، منہ اور بقیہ تن اور دھن اس طرح کا ہے، یہ تصویر کا جو خاکہ آتا ہے، یہ وجود ذہنی انسان نہیں ہے، بلکہ یہ مفہوم انسان جس کے یہ خواص ہے، جس کی یہ ذات اور ذاتیات ہیں، یہ ذات و ذاتیات وجود ذہنی میں شامل ہے. اسی طرح جب کہا جائے وجود ذہنی ہے حجر، پتھر کا وجود ذہنی کیا ہے؟ ایک بڑا سا ہیکل پتھر جس کا رنگ جو ہے وہ خاکستری رنگ کا ہے پتھر، یہ ذہن میں نہ آئے کیونکہ یہ تصویر پتھر ہے، یہ پتھر کی تصویر ہے، نہ پتھر کا تصور و وجود ذہنی ہے. یہ وجود ذہنی کی بات سے خارج ہے، بلکہ پتھر یعنی ایک جوہر ہے، قابل للابعاد الثلاثہ ہے، غیر نامی ہے، نمو نہیں کرتا ہے، غیر حساس ہے. اس ذات اور ذاتیات کے اس پورے مجموعے، یہ جو پورا مجموعہ مفہوم جو حکایت کرتا ہے خارج سے، یہ مفہوم حجر، یہ وجود ذہنی حجر ہے. بس ان دو میں اساسی فرق موجود ہے، وجود ذہنی میں اور تصاویر الشیء میں، ان میں اساسی فرق موجود ہے. اور ہماری بات اول کے بارے میں یعنی وجود ذہنی کے بارے میں، نہ تصاویر اشیاء کے بارے میں، کہ تصاویر اشیاء خود یہاں پہ ایک نقطہ عرض کروں، بس اس کے بعد اس بات کو مزید نہیں پھیلائیں گے. وہ یہی ہے کہ تصاویر، خود تصویر کسی شے سے حکایت نہیں کرتی، دقت کریں، بلکہ تصویر، جب ہم تصویر ذہنی کو مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں اس میں غرق ہوتے ہیں، نہ یہ کہ وہ کسی اور شے سے حکایت کر رہی ہو. مثال کے طور پہ آپ اپنے ذہن میں اپنے کسی عزیز والد کی تصویر ذہن میں رکھیں، آپ خود اس تصویر کو دیکھ رہے ہیں، نہ یہ کہ وہ تصویر
اس کو دیکھنا وہ کسی اور شے سے حکایت کر کے آپ کو آپ کے والد جو مصداق خارجی اس تک پہنچاتی ہو، یہ تصویر نہیں ہے. یعنی تصویر خود اپنے اندر غرق کرتی ہے. جبکہ وجود ذہنی آپ خود انسان، مفہوم انسان میں دیکھیں، مفہوم انسان خود اپنے آپ میں ہمیں متوقف نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمیں انسان و ذات انسان کے ساتھ متصل کرتا ہے، ذات انسان کے ساتھ جوڑتا ہے اور ذات انسان کی طرف متوجہ کرتا ہے. لہٰذا اساسی طور پہ وجود ذہنی کی بات مفاہیم و تصورات میں، نہ تصویرات. تصویر یہ جو رنگ ہو، پوست ہو، یہ سب کچھ، یہ تصویرات وجود ذہنی کی بات سے اساسی طور پہ خارج ہے. دوسری چیز یہاں پر ذکر کرنا ضروری ہے، وہ ہے وجود ذہنی اور موجود ذہنی میں کیا فرق ہے. اس کی جانب بھی بزرگان نے، جناب حضرت استاد آیت اللہ فیاضی دامت برکاتہ، جناب استاد امین نژاد دامت برکاتہ و حفظہ اللہ و دیگر اساتید نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وجود ذہنی ہر اس شے کو نہیں کہتے جو ذہن میں موجود ہو. یعنی وجود ذہنی اور موجود ذہنی میں فرق ہے. موجود ذہنی اعم از وجود ذہنی ہے. جیسے جناب استاد فیاضی فرماتے ہیں کہ قائلین بے شبہ، جو شبہ کے قائل ہیں، جو وجود ذہنی کے قائل نہیں، کہ ان کا دوسرا قول ہے اور اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بحث کریں گے، وہ وجود ذہنی کے منکر ہے، لیکن موجود فی الذہن کو مانتے ہیں کہ کوئی شے ذہن میں ہے. لیکن آیا وہ چیز جو ذہن میں ہے وجود ذہنی ہے، عینیت ماہوی بشیء خارجی رکھتی ہے؟ اساساً اس کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں موجود فی الذہن ہے لیکن وجود ذہنی نہیں ہے. اس کے علاوہ یہاں پر جو بات جس کی طرف دقت کرنے کی ضرورت ہے کہ وجود ذہنی اور موجود ذہنی میں کیا فرق ہے. خود بہت سارے مفاہیم، یہاں پہ آپ دقت کریں، بہت دقیق بحث ہو گئی ہے، چونکہ ہم نے پہلے مفاہیم کو جدا کیا اور تصاویر کو جدا کیا. تصاویر کو ایک طرف رکھا کہ یہ بات سے وجود ذہنی سے خارج ہے، یہ وجود ذہنی میں شامل نہیں ہے. اب آ کر مفاہیم، یہ جو مفہوم ہے، یہ جو تصورات ہے، تصورات، ان تصورات میں بھی سارے تصورات وجود ذہنی نہیں ہیں، سارے مفاہیم وجود ذہنی نہیں ہیں، بلکہ بعض مفاہیم ایسے ہیں جن مفاہیم کی ذات مرسل ہے، ایک کلیہ طبیعی ہے، جس کا جز خارجی ہونا، عینیت خارجی، اس کا جز ذات نہیں ہے، بلکہ اس کی ذات اس طرح کی ہے کہ بعض اوقات بطور امر خارجی با وجود خارجی موجود ہو سکتی ہے، بعض اوقات وجود ذہنی کے طور پہ موجود ہے. اس کی ذات میں نہ ذہنیت اخذ ہے اور نہ ہی خارجیت اخذ ہے. کیوں؟ چونکہ اگر اس کی ذات میں ذہنیت اخذ ہو، کبھی بھی خارجی نہیں ہو سکتا، اور اگر اس کی ذات میں خارجیت اخذ ہو، وہ شے کبھی بھی ذہنی نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پہ خود ذات وجود، ذات وجود جس نے تمام ہستی کو پر کیا ہوا ہے، جس کی ذات اصیل ہے، اس کی ذات کی خاصیت ذاتی تحقق در اعیان، تحقق در خارج، تحقق در واقعیت خارجی، اصیل ہونا، واقعیت ساز ہونا، متن ساز ہونا، یہ اس کی خواص ذاتی ہیں. خب ایسی ذات جس کی ذات ہی عین خارجیت ہے، جس کی ذات ہی عین تشخص ہے، تشخص سے جدا نہیں ہے، خارجیت سے جدا نہیں ہے، اس کو اگر آپ ذہنی کریں، اس کا وجود ذہنی کریں، یہ انقلاب در ذات ہے. یعنی وہ ذات جس کی ذات عین خارجیت ہے، وہ اگر متبدل ہو جائے، وہ اگر تبدیل ہو جائے کس کے اندر، وجود ذہنی میں، یعنی اس نے اپنی ذات کو اساسی طور پہ کھو دیا، اجتماعی نقیضین پیش آتا ہے، جس کو انقلاب در ذات کہتے ہیں. یعنی وہ وجود ہے بھی اور وجود نہیں بھی ہے. کیوں؟ چونکہ ہمارا پیش فرض یہ کہ ہم اس کا وجود ذہنی بنا رہے ہیں. وجود ذہنی کسے کہتے ہیں؟ لا یترتب علیہ الاثار، اس پہ آثار مترتب نہیں ہوتے. جبکہ وجود اصیل ایک ذات جو متن ساز ہے، وہ عین ترتب آثار ہے. اس سے ترتب آثار کو آپ سلب کریں، اس سے ترتب آثار کو ہم اخذ کریں، چھین لیں،
اس کی ذات منقلب ہوگی، دیگر وہ وجود نہیں ہے، وہ کوئی اور شے بن گیا۔ لہٰذا حکما بالخصوص جناب صدر المتعلقین انہوں نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ وجود کا وجود ذہنی نہیں ہے، اگرچہ وجود کا مفہوم ہے، مفہوم وجود ہے، لیکن اس مفہوم وجود کا ارتباط با وجود خارجی وہ ارتباط نہیں ہے جو مفہوم انسان کا با انسان خارجی ہے، کیونکہ مفہوم انسان با انسان خارجی عینیت از لحاظ ذات ماہوی رکھتے ہیں، لیکن وجود خارجی اصیل عین خارجیت با مفہوم وجود ان کی درمیان عینیت ماہوی ذاتی موجود نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک سوال دیگر ہے کہ یہ مفہوم وجود پھر کس طرح سے حکایت از وجود خارجی کرتا ہے، یہ بحث دیگر ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس وسعت نہیں ہے اس بحث میں، لیکن اس مطلب کو درک کرنے کے لیے کہ وجود کا وجود ذہنی نہیں ہے، یا عدم خود ذات عدم جو عین نیستی ہے، عین نابودی ہے، عین ہیچ آثار، کوئی بھی آثار نہیں، لیکن مفہوم عدم کا اثر یہ کہ حکایت از عدم کر رہا ہے، بس ایک اثر پیدا ہو گیا۔ آیا جیسے ہی ذات عدم جو کوئی اثر نہیں رکھتی، کسی بھی اثر کا منشا نہیں ہے، جیسے ہی اس کا مفہوم بناتے ہیں ایک اثر یہاں پر وجود میں آتا ہے۔ بس ذات عدم کے لیے بھی مفہوم عدم عین وجود ذہنی نہیں ہے، ذات عدم کا بھی مفہوم جو ہے مفہوم عدم وہ عین وجود ذہنی نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر بعض امور دیگر کی طرف اشارہ ہوگا کہ انشاءاللہ اپنے مقام پر وہ بات سے بھی آئیں گی۔ بس آپ نے مشاہدہ کیا کہ ہر شے جو ذہن میں موجود ہے اس کو وجود ذہنی نہیں کہتے، ذہن میں تصاویر موجود ہیں ہمارے، وہ وجود ذہنی نہیں ہے، حکایت نہیں رکھتے، ان کی شانیت حکایت نہیں ہے بلکہ شانیت محکی ہے، شانیت مصداق ہے۔ اسی طرح مفہوم میں بھی سارے مفاہیم وجود ذہنی نہیں ہے، بلکہ مفہوم وجود ذات اصیل وجود خارجی کے لیے وجود ذہنی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس سوال کا تعلق چند جہات سے ہے۔ اس کو بہتر ہے کہ ہم یوں بیان کریں۔ بعض بزرگوں نے، بعض اساتید و سروران علم فلسفہ و متبحرین و متمحضین در علم فلسفہ، انہوں نے جب علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بحث کی جانب توجہ کی ہے کہ علامہ فرماتے ہیں کہ ماہیات بعض اوقات وجود خارجی کے ساتھ موجود ہیں کہ جس کے اوپر ترتب آثار ہوتے ہیں، بعض اوقات ماہیت وجود خارجی سے نہیں بلکہ وجود ذہنی سے موجود ہے جس پہ ترتب آثار نہیں ہوتے۔ انہوں نے یہاں پر اشکال یہ کیا ہے کہ یہ جو مطلب جناب علامہ قدس سرہ نے فرمایا ہے، یہ مطلب بر اساس اصالت ماہیت درست ہے، لیکن اصالت وجود کی اساس پر یہ مطلب درست نہیں ہے۔ اس بات کی طرف دقت کریں، اس کے چندین جوانب ہیں، اور اس بحث کا اہم ارتباط جو ہم نے مرحلہ اولا میں اصالت وجود و اصالت ماہیت کی بحث کیا ہے، اس وجود ذہنی کی بحث کا ارتباط وہاں سے بھی مشخص و معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ علم فلسفہ ہے، جو مبنا ہم شروع میں بناتے ہوئے آ رہے ہیں، آخر تک و انتہائی فلسفہ تک ہمیں اس مبنا کی رعایت کرنی ہے، اس کے لوازم، اس کے آثار، اس کے تمام تر لوازمات کی جانب متوجہ ہو کر بقیہ تمام مباحث کی پیریزی اور تمام مباحث کی بنیاد رکھنا ہے۔ اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم ایک بات اصالت وجود میں ایک بات کی، وجود ذہنی میں آ کے ایک بات کریں جو اس کے مکمل طور پہ متناقض ہو، یا مثال کے طور پہ آگے جا کے کہیں اور ایک اور بات کریں جو بات اصالت وجود کے ساتھ سازگار نہ رکھتی ہو۔ لہٰذا اصالت وجود اس کی حاکمیت کل فلسفہ کے اوپر محفوظ ہے، محفوظ رہنی چاہیے، اور ہمیں تفلسف یعنی فلسفہ فکری میں اور تفکر فلسفی میں اس کی رعایت کرنی چاہیے۔ جناب حضرت استاد فیاضی رضوان اللہ، جناب حضرت استاد فیاضی دامت برکاتہ، انہوں نے اپنے تعلیقہ بر بدایت الحکمہ کے اندر یہ اشکال کیا ہے کہ یہاں پر جو علامہ فرماتے ہیں ماہیات بعض اوقات
وجود خارجی موجود ہیں جس پہ آثار مترتب ہیں، بعض اوقات وجود ذہنی کے ذریعے سے موجود ہے جس پہ آثار مترتب نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں بر اساس اصالت ماہیت ہے، یہاں پہ آپ نے اصالت وجود کی طرف رعایت نہیں کی، چونکہ فرماتے ہیں کہ اصالت وجود کے اساس پہ اساسی طور پہ ماہیت منشأ ترتب آثار نہیں ہے، چونکہ اگر ماہیت منشأ ترتب آثار ہو، یہ قول اصالت ماہوی ہے، چونکہ ہر وہ شے جو منشأ ترتب آثار ہو وہی اصیل ہے، اور جو منشأ ترتب آثار نہیں ہے وہ اصیل نہیں ہے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ آپ علامہ طباطبائی جو ماہیت کے اعتباری ایک امر ذہنی محض ہونے کے قائل ہیں، یہاں پر جب وجود ذہنی کی بحث میں آ کے کہتے ہیں ماہیت ایک مرتبہ وجود خارجی کے طور پہ موجود ہے، ایک مرتبہ وجود ذہنی کے ساتھ موجود ہے، یہ آپ کی بات اصالت وجود کے ساتھ سازگار نہیں ہے بلکہ اصالت ماہیت کے ساتھ سازگار ہے۔ لہٰذا وہ اس طرح کا اشکال جو ہے وہ فرماتے ہیں۔ یہاں پر اس اشکال کے ذیل میں ہم اس عنوان کو ذکر کر رہے ہیں کہ بحث اصالت وجود کا وجود ذہنی کی بحث کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور کس طرح سے بحث اصالت وجود ہمارے لیے ایک زمینہ فراہم کرتی ہے۔ اصالت وجود و اعتباریت ماہیت و اعتباریت غیر از وجود، جو بھی غیر از وجود اعتباری ہے، یہ بحث ہمارے لیے ایک زمینہ فراہم کرتی ہے، ہمارے لیے ایک میدان فراہم کرتی ہے کہ جس میدان کے اندر ہم بحث وجود ذہنی کو کامیابی کے ساتھ اپنے سر انجام تک پہنچا سکتے ہیں۔ اصالت وجود و اعتباریت ماہیت، اس کا مدعا یہ ہے کل کا کل کہ وجود ایک ایسی ذات ہے خارج میں، جس طرح سے علامہ نے تقریر کی، جس طرح سے اساتید نے فرمایا، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اصالت وجود و اعتباریت ماہیت دونوں امور خارج میں ہیں۔ خارج میں وجود اصیل ہے، خارج میں وجود ایک ذات اصیل ہے، اور خارج میں ہی ماہیت ایک امر اعتباری غیر اصیل ہے۔ نہ کہ ماہیت کے اعتباری ہونے کا مطلب ایسا ماہیت خارج میں موجود نہیں ہے، اعتبار ذہن ہے، اور جس طرح سے عقلاء اس لفظ کو اس معنی کے لیے اعتبار کرتے ہیں، ہم نے ماہیت کو ذہن میں اعتبار کیا، وگرنہ ماہیت کا خارج سے اصلا کوئی ارتباط نہیں ہے۔ یہ مراد درست نہیں ہے اعتباری کی، اور علامہ نے خود فرمایا کہ ماہیت موجودتن فی الخارج بالوجود، وجود کے ذریعے سے ماہیت خارج میں موجود ہے۔ پس ماہیت اعتباری ہے، خارج میں اعتباری ہے، نہ اعتباری ہے پس ایک امر ذہنی، ایک امر خود ساختہ، ذہن ساختہ ہو جاتی ہے۔ خب جب وجود اصیل ہے یعنی وجود اصل در موجودیت ہے، ذاتاً موجود ہے، اپنی ذات عین تحقق و عین خارجیت و عین ترتب آثار و عین متن ساز ہے و عین اصل الواقعیت ہے۔ لیکن ماہیت کی یہاں پہ مراد ماہیات بمعنی اخص، انسان، بقر، غنم، نہ ماہیت بمعنی العام جو ہر ماہیت یعنی ما بہ شیء ہوا ہو، جس معنی کے اساس پر ہم خود وجود کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ وجود کی ماہیت خود وجود ہے، معقولات ثانیہ کی ماہیت ان کا اپنا معقول ثانی ہونا ہے، یہ ماہیت کا معنی مراد نہیں ہے، جو بمعنی ذات بمعنی عام ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ ماہیت بمعنی خاص، انسان، بقر، غنم، شجر، حجر، یہ ماہیات، یہ ذوات، یہ مراد ہے۔ اور اصالت و اعتباریت ماہیت، اس کی بھی جو بحث ہے اس کے اندر بھی یہ ماہیت بمعنی اخص مراد ہے۔ اعتباریت ماہیت کا مدعا یہ کہ ماہیت اگرچہ خارج میں ایک امر واقعی ہے، ایک امر ذہن ساختہ نہیں ہے، لیکن اس کی ذات میں وجود دخیل نہیں ہے، اس کی ذات عین خارجیت نہیں ہے، اس کی ذات عین تحقق و ترتب آثار نہیں ہے، اس کی ذات مرسل و لابشرط از وجود ذہنی و وجود خارجی ہے۔ یعنی ماہیت کی ذات وجود خارجی کے ساتھ متعلق و وجود خارجی کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے، اس طرح سے کہ اگر ماہیت کو وجود خارجی سے جدا کریں اساساً یہ ذات ہی ختم ہو جائے، یہ ذات ہی تمام ہو جائے۔ جیسے وجود کو اگر آپ وجود خارجی سے جدا کریں
تو یہاں پر وجود باقی نہیں بچتا، کچھ بھی باقی نہیں بچتا، کیونکہ اس کی جزء ذات خارجیت ہے. کہ جزء ذات سے مراد جنس اور فصل نہیں ہے، یعنی جنس اور فصل والی تلقی نہ ہو کہ مثلا جنس اور فصل، یہ مراد نہیں، یعنی اس کا عین ذات خارجیت، اس کا معقول ثانی خارجیت. جبکہ ماہیت اس طرح سے نہیں ہے. ماہیت یعنی ذوات الاشیاء، یعنی انسان، یعنی حیوان، یعنی جوہریت، یعنی مقولات دیگر، ان مقولات کی ذات میں وجود شامل نہیں ہے. تبھی آپ انسان کی تعریف جب کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے انسان، الانسان ما ہو، الانسان جوہر قابل للابعاد الثلاثه نام حساس متحرک بالارادہ ناطق موجود وجود. اس کی تعریف حدی مفہومی میں جو اس کی ذات کی نمائندگی کرتی ہے وجود دخیل نہیں ہے، اس کی ذات میں وجود شامل نہیں ہے. اس کی ذات مرسل از وجود و عدم ہے. یہ ذات وجود خارجی کے ذریعے سے موجود ہو، اس پہ آثار مترتب ہوں گے. یہی ذات اگر وجود ذہنی کے ذریعے سے موجود ہو، وجود ذہنی، وجود مفہومی، وجود حکائی مفہومی کے ذریعے سے موجود ہو، وجود خارجی کے ذریعے سے موجود نہ ہو، وہی ذات ہے. اس کی ذات و ذاتیات میں کوئی کمی نہیں آ گئی، اس کی ذات و ذاتیات کوئی شاید چھوٹی نہیں ہو جاتی، لیکن در حالی کہ وہی ذات ہے، اس پہ آثار مترتب نہیں ہوتے ہیں. اس آثار کی توضیح خود علامہ نے فرمائی ہے، وہیں پہ عبارت میں انشاءاللہ تعالی دیکھتے ہیں. بس دقت کریں اس مطلب کی جانب. اصالت الوجود و اعتباریت ماہیت ہی ہیں اساسی طور پہ جو ہمارے لیے میدان وجود ذہنی فراہم کرتے ہیں. کیوں؟ چونکہ وجود ذہنی میں حکما جب اس مطلب کی جانب متوجہ ہوتے ہیں کہ یہ شیء ایک ایسا وجود جو حکائی ہے، حکایت از غیر کرتا ہے، اور حکایت کس طرح سے کرتا ہے، کیوں ہمیشہ اس کی حکایت کرتا ہے، کیوں کبھی اس شے کی کبھی اس شے کی، چونکہ فرماتے ہیں کہ اس مفہوم میں اور اس معنی خارجی، اس شے خارجی میں ایک ارتباط برقرار ہے، ایک ارتباط تکوینی غیر قابل جال، جس کو ہم نے جال نہیں کیا، جس کو ہم نے اعتبار نہیں کیا، اس طرح کا ارتباط برقرار ہے کہ جو ارتباط تکوینی و ارتباط خارجی ہے. لہذا یہ ارتباط کس طرح کا ہے؟ حکمانے کا عینیت ہے از لحاظ ذات و ذاتیات. جو ذات خارج میں ہے بطور وجود خارجی، یہ انسان جو زید و بکر و عمر کی شکل میں کھڑے ہیں، ان کی جو ذات ہے بعینہ ہوا وہی تمام ذات اور ذاتیات مفہوم وجود میں ہے، اس فرق کے ساتھ کہ وہ وجود خارجی سے موجود ہے. یہ مفہوم وجود خارجی کے ذریعے سے نہیں بلکہ وجود ذہنی کے ذریعے سے موجود ہے، وجود ذہنی رکھتا ہے. اور اسی وجہ سے کہ چونکہ وجود اصیل ہے، دقت کریں یہاں پہ، وجود اصیل ہے. وجود اصیل ہے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ وجود ہے جو منشأ آثار ہے، یہ وجود ہے جو عین خارجیت ہے، یہ وجود ہے جو متن ساز ہے، یہ وجود ہے جو سبب تحقق اشیاء و سبب تحقق ماہیات در خارج و سبب ترتب آثار واقعی و تکوینی ماہیات در خارج ہوتا ہے. اسی وجہ سے یہ ماہیت جب موجود ہوتی ہے خارج میں وجود خارجی سے، اس ماہیت پہ اس کے آثار مترتب ہوتے ہیں، بطور وجودی مترتب ہوتے ہیں. یہ درخت جو نمو رکھتا ہے خارج میں، یہ بطور وجودی نمو کرتا ہے. یہ انسان بطور وجودی تکوینی نمو کرتا ہے. یہ انسان بطور وجودی تکوینی متحرک و حساس بالارادہ و الی آخر. لیکن جب وجود ذہنی اس جنبہ حکائی، اس جنبہ حکایتی سے یہ مفاہیم و یہ ذات اور ذاتیات موجود ہیں، ان پہ آثار مترتب نہیں ہوتے ہیں، یہ اس کے اوپر آثار نمو مترتب نہیں ہے. اگر وجود ذہنی کی باعث اصالت ماہیت کی اساس پر ہوتی، وہ ماہیت اصیل ہوتی، اور اس صورت میں صرف اور صرف اس صورت میں وجود ذہنی کی باعث تمام ہے، اور اس کے ہم قائل ہو سکتے ہیں جب ہم اصالت ماہوی ہوں. جیسا کہ استاد بزرگوار کا یہ ادعا ہے کہ علامہ نے اس باعث کو اصالت ماہیت کی اساس پہ لکھا ہے، بر محور اصالت ماہیت یہ باعث گھومتی ہے. اصالت وجود پہ ہم یہ بحث نہیں کر سکتے. اصلا کلن وجود ذہنی کی بحث جم ہو جاتی ہے، کلن اس کو لپیٹ کے ہمیں فلسفے سے باہر رکھ دینا چاہیے. اب یہ درست نہیں. کیوں؟
اگر ماہیت اصیل ہو تو وہی ماہیت جو ذہن میں موجود ہے بعینہ ہی وہی ماہیت خارج میں موجود ہے. بس کیوں ایک ماہیت پہ ترتب آثار ہے دوسری ماہیت پہ ترتب آثار نہیں ہے؟ در حالی کہ ان دو ماہیات میں ذات اور ذاتیات کے لحاظ سے کوئی فرق موجود نہیں ہے. عین ماہیت، عین ماہوی، عین اجزاء ذات و ذاتیات ماہیت و ماہوی جو اس انسان جو خارج میں کھڑا ہے اور اس مفہوم انسان میں مساوی ہیں. بس کیوں ایک پہ آثار مترتب ہوتے دوسرے پہ آثار تکوینی خارجی مترتب نہیں ہوتے؟ خب اصالت ماہوی کو جواب دینا چاہیے اس بات کا، جبکہ ان کے پاس اس مبنا کے اوپر کوئی جواب موجود نہیں ہے. لہذا اصالت ماہیت کے اساس پر اصل بات سے وجود ذہنی قابل جریان نہیں ہے. اصالت ماہوی اس کے لیے وجود ذہنی کے باعث کا دروازہ بند ہے، اصلا وہ یہ باعث نہیں کر سکتا. اصالت الوجود و اعتباریت غیر وجود کے مبنا کے اوپر اور اس کے بستر و اس کے زمینے کے اوپر اس میدان میں ہم وجود خارجی کے مقابلے میں وجود ذہنی کی بحث کر سکتے ہیں، اس طرح سے کہ عینیت چونکہ ماہیت کی ذات ایک ذات مرسل ہے، مرسل از وجود و عدم ہے، وجود ذات ماہیت میں دخیل نہیں ہے. ماہیت ذاتاً اقتضاء وجود نہیں رکھتی، ماہیت ذاتاً اقتضاء عدم نہیں رکھتی، عدم ذات ماہیت میں دخیل نہیں ہے. لہذا ذات ماہیت و ذات کلیہ طبیعی مرسل از وجود ہے. اس وجہ سے بعض اوقات یہ وجود ذہنی کے ساتھ موجود ہو سکتا ہے، اور چونکہ وجود ذہنی کے ساتھ موجود ہے اس جنبہ حکائی کے ساتھ موجود ہے، اس ماہیت کے اوپر جنس اور فصول اور ذات اور ذاتیات کے آثار مترتب نہیں ہوتے ہیں، چونکہ آثار وجود اصیل پر مترتب ہوتے ہیں نہ وجود ذہنی پر مترتب ہوتے ہیں. ترتب آثار وجود اصیل خارجی کی وجہ سے، لیکن یہی ماہیت جو یہی ذات رکھتی ہے، یہی ذاتیات رکھتی ہے، اور اس وجود ذہنی و وجود خارجی کی ماہیت میں ذات و ذاتیات کے لحاظ سے رتی برابر کوئی فرق نہیں ہے، لیکن یہی ماہیت جب وجود خارجی کے ذریعے سے موجود ہوتی ہے، بالوجود خارج میں موجود ہوتی ہے، اس ماہیت پہ آثار حقیقی واقعی وجودی مترتب ہونا شروع ہوتے ہیں، اور اس جہت سے یہ ماہیت یہ وجود خارجی در مقابل وجود ذہنی قرار پاتا ہے. یہاں پہ ایک نقطہ جس کی جانب بس آپ نے متوجہ ہوئے یہاں پر کہ کس طریقے سے وجود کی باعث اصالت وجود و اعتباریت کی باعث ہمارے لیے یہ گنجائش، ہمارے لیے میدان فراہم کرتی ہے کہ ہم باعث اصالت وجود و اعتباریت ماہیت پر رہتے ہوئے وجود ذہنی در مقابل وجود خارجی کی باعث کو مطرح کر سکتے ہیں اور اس کو اپنے ایک واقعی و حقیقی سر انجام تک پہنچا سکتے ہیں. ایک اصطلاح جس کے اندر خلط ہوتا ہے وہ ہے وجود خارجی میں، یعنی وجود خارجی یا خارجیت، اس کی دو اصطلاحات ہیں دونوں فلسفے میں، اور ان دو اصطلاحات میں فرق ہے. ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں وجود مساوق با خارجی ہے، جو بھی وجود ہے انہو خارجی، اور جو بھی خارجی ہے وہ موجود ہے یا وجود ہے. وجود مساوی با خارجیت ہے، و خارجیت مساوی و مساوق با وجود ہے. ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ وجود خارجی در مقابل وجود ذہنی. پہلی اصطلاح کے مطابق جب وجود خارجی کہا جاتا ہے، وجود ذہنی اور وجود خارجی در مقابل وجود ذہنی اس کے ذیل میں آتے ہیں. دقت کریں یہاں پر، جب ہم کہتے ہیں وجود خارجی، یہ خارجیت کی دو معانی ہیں، دو اصطلاحات ہیں جن میں آپس میں نسبت عام خاص مطلق کی ہے. ایک اصطلاح عام ہے جو وجود ذہنی در مقابل وجود خارجی کو بھی شامل ہے، اور یہ اصطلاح وجود کے مساوی ہے، وجود کے مساوق ہے. جو بھی وجود ہے وہ خارجی ہے، اور جو بھی خارجی ہے وہ وجود ہے. ایک اور اصطلاح جو یہاں پر ہمارے مد نظر ہے، جو انقسام الوجود الی ذہنی و خارجی میں مطرح ہے، جو وجود خارجی در مقابل وجود ذہنی ہے، اس طرح سے کہ وجود خارجی ذہنی نہیں ہے اور وجود ذہنی خارجی نہیں ہے.
یہاں پر جو خارجیت کی اصطلاح ہے وہ اصطلاح خاص مراد ہے، اصطلاح دقیق خاص ہے، غیر از وہ اصطلاح جو اصطلاح اول آپ کی خدمت میں بیان کی۔ اس کی وضاحت اس طرح سے کہ دقت کریں یہاں پر، جب ہم کہتے ہیں کہ وجود اساساً خارجی ہوتا ہے، یا اس بات میں ہم اس طریقے سے وارد ہوتے ہیں، ہم نے کہا کہ یہ ماہیات دو طرح سے موجود ہو سکتی ہیں۔ ایک مرتبہ وجود اصیل خارجی کے ذریعے سے موجود ہیں، بس ان ماہیات پہ آثار مترتب ہوتے ہیں، ان کی جو اجناس ہیں، ان کی جو فصول ہیں، ان کی جو لوازم ذات ہیں، ان سب کے آثار بطور وجودی خارج میں مترتب ہیں۔ یہ انسان ہے تو رشد کر رہا ہے، نمو کر رہا ہے والآخر۔ لیکن یہی ماہیت بعینی با انحفاظ ذات و ذاتیات جب وجود ذہنی کے ساتھ موجود ہے، اس پہ وہ آثار جنس اور فصل مترتب نہیں ہے۔ یہ ماہیت جوہر نہیں ہے بلکہ ذہنی ہے، کیف نفسانی ہے، عرض ہے، جوہر نہیں ہے۔ یہ ماہیت نمو نہیں کرتی وجوداً، اس طرح سے نہیں ہے کہ یہ ماہیت پہلے 2 فٹ کی تھی بعد میں 3 فٹ کی ہو گئی۔ یہ ماہیت انسان حساس متحرک بالارادہ بطور وجودی نہیں ہے، ناطق نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ جو مفہوم انسان ہے، آیا مطلقاً ہر اثر سے فاقد ہے، کسی بھی اثر کو نہیں رکھتا؟ خب یہ حکایت از معنی کرنا یہ اثر ہے، یہ اثر نہیں ہے۔ یہ مفہوم انسان ہم اس کو ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ مفہوم انسان معنی یہ انسان و مصداق خارجی انسان سے حکایت کر رہا ہے۔ خب یہ حکایت ایک امر تکوینی واقعی ہے یا میں فرض کر رہا ہوں؟ خب میں نے آج فرض کیا کہ اے انسان، اے مفہوم انسان، تم حکایت کرو انسان خارجی سے۔ خب کل کو فرض کرتا ہوں حکایت نہ کرو، آیا اس مفہوم کی حاکویت و اس مفہوم کا حکایت کرنا یہیں پہ تمام ہو جائے گا یا نہیں؟ بلکہ اس مفہوم کا حکایت کرنا، اس مفہوم کا اپنے مصداق، اپنے ماورا، اپنے مقابل خارج سے حکایت کرنا ایک امر تکوینی ہے، ذو اثر ہے، جو اس مفہوم کے اوپر مترتب ہے۔ بس دقت کریں یہاں پر بات تھوڑی پیچیدہ ہو گئی۔ اب ہماری بات کس میں ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں دو اصطلاحات خارجیت، ایک خارجی عام جو شامل ذہنی ہے، وجود ذہنی کو بھی شامل ہے، ایک اصطلاح خارجیت خاص جو خارجی در مقابل وجود ذہنی ہے، جس میں ہم نے وجود کو تقسیم کیا کہ وجود یا تو وجود ذہنی ہوتا ہے یا وجود خارجی ہوتا ہے۔ یہ خارجی کی اصطلاح خاص ہے در مقابل ذہنی۔ وجود خارجی بمعنی عام یعنی مطلق آثار، کسی بھی طرح کا اثر۔ خب یہ جو مفہوم ہے اس پہ اثر ہے، بالآخر یہ حکایت اثر ہے یا نہیں ہے، یا عدم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہیچ ہے، لا شیء ہے، یا نا بالآخر اس کا حکایت کرنا از خارج یہ ایک اثر ہے۔ خب یہ واقعاً اثر ہے۔ اس اثر کی جہت سے دیکھیں، اس اثر کے جنبے سے آپ مشاہدہ کریں، یہ وجود ذہنی ذیل وجود خارجی بمعنی عام شامل ہوتا ہے۔ چونکہ وجود خارجی بمعنی عام کا ملاک مطلق آثار، مطلق ترتب آثار، نہ آثار خاص کا مترتب ہونا، وہ مد نظر نہیں ہے، بلکہ کسی بھی طرح کا اثر، حتیٰ خود یہی اس کا جب یہ وجود ذہنی ہمیں حاصل ہوتا ہے، ہمارا جہل برطرف ہوتا ہے، ہم اس وجود ذہنی کے ذریعے مصادیق خارجی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہمارے کیف نفسانی علم، کیف نفسانی علمی ہے، اس کے ذریعے سے جہل برطرف ہوتا ہے۔ خب یہ اثر ہے، یہ اثر جو ہے، یہ اثر کس چیز کا اثر ہے؟ وجود ذہنی کا اثر ہے۔ اس جہت سے دیکھیں یہ وجود ذہنی تحت معنی یہ عام میں وجود خارجیت آتے ہیں، اور اس وجود خارجی کے مقابل میں جو وجود خارجی بمعنی عام ہے، اس کے مقابل میں کوئی شے نہیں ہے۔ وجود اساساً مساوی و مسابق با خارجیت ہے، جو خارجی ہے وہ وجود و موجود ہے، اور جو وجود و موجود ہے وہ خارجی ہے۔ یہ معنی عام ہے۔ لیکن
اب آئے معنی خاص کا کیا مطلب ہے، معنی خاص سے خارجیت اس کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا ملاک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ماہیت، دقت کریں اس مطلب کی جانب توجہ کریں، یہ ماہیت جو وجود خارجی سے موجود ہے، یہی ماہیت وجود ذہنی سے موجود ہے۔ یہ ماہیت جو وجود خارجی سے موجود ہے اس کی ایک ذات ہے، ذات ہے اور ذاتیات ہیں اور لوازم ذات ہے، جس کو تین لوازم بطور عرض لازم بھی ہو سکتا ہے، عرض مفارق بھی ہو سکتا ہے، اس میں بحث نہیں ہے فی الحال ہماری۔ ہر طرح کے آراز، چاہے آراز لازم و آراز مفارق ہوں، یہ سب کے سب شامل ہیں۔ خب یہ جو ذات اور ذاتیات و لوازم ذات و مفارقات، آراز مفارق ذات ہیں، یہ سب کے سب اس ماہیت کے اوپر مترتب ہیں بطور وجودن، لیکن یہی آثار، یہی ترتب آثار ہمیں اس ماہیت کے اوپر جو وجود ذہنی سے موجود ہے نظر نہیں آتے۔ یہ آثار یہاں پہ موجود نہیں ہے، نہ یہ کہ اس وجود ذہنی پہ اصلاً کوئی اثر مترتب نہیں ہے، چونکہ اگر اس پہ کوئی اثر مترتب نہ ہو یہ دائرہ وجود سے خارج ہے، کیونکہ وجود کی خاصیت اثر، صاحب اثر ہونا ہے، ولا ان کے کوئی بھی اثر ہو۔ بس دقت کریں، جب ہم کہتے ہیں کہ وجود ذہنی پہ آثار مترتب نہیں ہوتے جبکہ وجود خارجی پہ آثار مترتب نہیں ہوتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ کہ وجود ذہنی جو جنس رکھتی ہے، اجناس ہے، فصول ہیں، ذاتیات ہیں، لوازم ذات ہیں، اور جتنے بھی ذات کے دیگر امور ہیں، ذات سے وابستہ دیگر امور ہیں، ان پہ وہ آثار کہ جو وجود خارجی پہ مترتب ہوتے ہیں وہ آثار یہاں پہ مترتب نہیں ہوتے ہیں، نہ یہ کہ اصلاً اس پہ کوئی اثر مترتب نہیں ہوتا ہے، چونکہ اس پہ اثر علم ہونا تو مترتب ہے۔ یہ مجھے حاصل ہوا، میرے لیے علم واقع ہوا یا نہیں ہوا؟ خب علم واقع ہوا ہے، میں اس کے ذریعے سے اشیاء کا علم حاصل کرتا ہوں، اس کے ذریعے سے اشیاء کی معرفت و اشیاء کا علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ وجود ذہنی ہے، کیف نفسانی ہے، میرے نفس سے طرد عدم و طرد جہالت کرتا ہے، بس اس جہت سے مشاہدہ کریں، خب اس کے اوپر آثار مترتب ہیں۔ یہ جہت کون سی ہے؟ جہت وجود ذہنی ذیل وجود خارجی بمعنی عام، یعنی وجود خارجی کا جو عام معنی کیا تھا ہم نے، اس کے ذیل میں وجود ذہنی آتا ہے، نہ اس کے مقابل میں، اس کے مقابلے میں وجود ذہنی نہیں آتا۔ لیکن خارجیت کا ایک معنی خاص، وہ معنی خاص کیا ہے کہ اس ماہیت، اس ذات، اس ذاتیات، لوازم ذات، آراز مفارق ذات، ان کے جو آثار ہیں وہ آثار بطور وجودی مترتب ہوں۔ اس میں نمو کی خاصیت ہے، خوب بڑھے، قد بڑھے، اس میں نمو واقعاً نمو ہو، حساس واقعاً حساس ہو، متحرک واقعاً متحرک ہو، ناطق واقعاً نطق ہو، نہ یہ کہ اس پہ جو ہے وہ مثال کے طور پہ ناطق ہے، مفہوماً ناطق ہے، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر آثار سے مراد آثار وجودی ہے، آثار اس شے جو وجود خارجی کے آثار ہیں وہ مترتب ہوتے ہیں۔ بس یہاں پر تقسیم مطرح ہوتی ہے کہ وجود یا وجود خارجی ہے، یعنی اس پہ ماہیت کے آثار مترتب ہوتے ہیں بطور وجودن، یا وجود ذہنی ہے کہ اس پہ یہ والے آثار خارجی، یہ آثار خاص مترتب نہیں ہوتے، نہ یہ کہ اصلاً کوئی بھی اثر مترتب نہیں ہوتا ہے، چونکہ اثر کا ترتب یہ ذاتی وجود ہے، اصلاً جو شے موجود ہے ولو ان کے کہ بے وجود ذہنی موجود ہے، یہ خود جنبہ حکایت، یہ حکایت از خارج کرنا، یہ حکایت از ماورا کرنا، یہ خود ایک اثر ہے، اور یہ اثر جو ہے اس ماہیت، اس وجود ذہنی و مفاہیم کے اوپر مترتب ہے، اور اس جہت سے یہ خارجیت بمعنی عام کے ذیل میں اور اس کے تحت قرار پاتے ہیں۔ یہیں پر ہم جو ہے وہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا جو حاشیہ ہے اس کی جانب توجہ کرنا ضروری ہے کہ اس کے اوپر علامہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر آثار سے کیا مراد ہے۔ یہاں پر ہم نے جو دقت کی تھی اس مطلب کے اندر
یہ جو علامہ فرماتے ہیں کہ فصل اول کے اندر ہی جو علامہ نے فرمایا المشہور بین الحکماء ان للماہیات وراء الوجود الخارجی وهو الوجود الذي تترتب علیہ فیہ الآثار المطلوبۃ منہ وجودا آخر. یہ الآثار کے اوپر علامہ نے خود حاشیہ لگایا ہے، جس کو یعنی خود وہیں پہ عبارت میں متن میں علامہ نے وضاحت نہیں کی بلکہ اس کو حاشیہ میں بیان کیا. خب اس آثار سے کیا مراد ہے؟ عموماً آثار سے ہم مراد لیتے ہیں مثال کے طور پہ ایک آگ ہے. خب آگ کا اثر حرارت ہے. آثار سے عموماً مراد اس کے معالیل، اس کا جو معلول ہے، اس کا جو مسبب ہے، جس شے کو یہ ذات ایجاد کرتی ہے، یہ خود موجد ہے، اس کا جو موجد ہے جس کو اس ذات نے ایجاد کیا، جو اس کا معلول ہے، جو اس کا شان ہے، ان کو ہم آثار لیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ مراد نہیں، اگرچہ یہ بھی شامل ہے لیکن صرف یہ نہیں ہے. دقت کریں یہاں پر، صرف یہ نہیں ہے بلکہ فرماتے ہیں آثار دو طرح کے ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں اثر سے یہاں پر مراد علامہ کہتے ہیں کمال الشیء. اثر سے کیا مراد ہے؟ کمال الشیء. کمال الشیء سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ کسی سے کہیں آپ کا گھر کہاں ہے، وہ کہ مسجد کے سامنے ہے. وہ پوچھے مسجد کہاں ہے، وہ میرے گھر کے سامنے. اس سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو دوری ہے. مثلا آپ کے آثار، آثار سے کیا مراد ہے؟ کمال الشیء. کمال الشیء سے کیا مراد ہے؟ آثار. فرماتے ہیں کہ کمال الشیء، کمال دو طرح کا ہوتا ہے. یہاں پر ہمیں دقت کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح سے کہ حکماء نے بیان کیا ہے کہ ایک ذات ہوتی ہے، ذات ماہوی مد نظر اس وقت، وہ ذات ماہوی بہت ساری چیزیں، بہت سارے امور بطور ذات و ذاتیات اس کی ذات میں داخل ہے، بطور اجزاء ذات اس کی ذات میں داخل ہے. جیسے انسان اس کی ذات میں جوہر و قابل عباد الثلاثہ، نامی اور یہ الی آخر ناطق تک، یہ سارے امور اس کی ذات میں شامل ہیں. ان ذاتیات کو کہتے ہیں کمال اول، کمالات اول. یعنی کمال اول سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ امور کہ جن کی وجہ سے یہ ذات تشکیل پاتی ہے، کہ ان میں سے اگر ایک بھی امر کو، ایک بھی شے کو ہم سلب کریں اس ذات سے، تو یہ وہ ذات انسان باقی نہیں بچتی ہے. آپ ذات انسان سے جوہریت کو سلب کریں، انسان ہی ختم ہو جائے گا. آپ ذات انسان سے ناطقیت کو سلب کریں، آپ ذات انسان سے حیوانیت کو سلب کریں، حساس متحرک بالارادہ کو سلب کریں، جو چیز باقی بچے گی اس کو انسان نہیں کہتے. وہ انسان نہیں ہے، وہ ذات انسان نہیں ہے. جو بھی امور اس طرح کا کردار رکھتے ہیں کہ جن کے موجود ہونے سے ذات موجود ہو جاتی ہے، جن کے سلب سے ذات ہی ختم ہو جائے، جن کے سلب سے اصلاً ذات ہی باقی نہ بچے، ان کو کمالات اول کہا جاتا ہے. یہ کمال اول یا حقیقت الشیء بھی کہتے ہیں، کہ جس کے ذریعے سے اس شیء کی حقیقت، اس شیء کی جو بنیاد ہے وہ تشکیل پاتی ہے. ان کو کمال اول کہا جاتا ہے. کمالات ثانویہ وہ امور ہوتے ہیں کہ جو ذات ماہوی یا ذات کے تقرر، ذات کے، اس کی جب ذاتیات تمام ہو جاتی ہیں، ذاتیات کا بستہ مکمل ہو جاتا ہے، ذاتیات کا جو پیکج ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد جو آثار اس شے کے اوپر مترتب ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ علم انسان کی نسبت جزء ذات نہیں ہے، انسان کے لیے جزء ذات نہیں ہے، بلکہ علم انسان کی نسبت اعراض ذات میں سے. پہلے ذات انسان ہو، مثال کے طور پہ ایک انسان جاہل ہے، علم نہیں رکھتا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایسا انسان نہیں ہے. یعنی علم کے سلب سے سلب انسان لازم آتا ہے، انحلال ذات انسان لازم آتی ہے، جس طرح سے حیوانیت کے سلب سے ایسا انسان باقی نہیں بچتا. جو امور اس ذات کی نسبت یہ کردار رکھتے ہیں کہ جن کے سلب سے سلب ذات لازم نہیں آتا، اور اصل تقرر ذات میں جن کی کوئی دخالت نہیں ہے، ان امور کو کمال ثانوی کہتے ہیں. کیوں کمال ثانوی کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کیونکہ ذات کے تشکیل پانے کے بعد سے یہ کمال ذات کے اوپر عارض ہوتے ہیں، وہ خارج از ذات ہوتے ہیں. ثانین مرحلہ دوم میں اس ذات کے اوپر عارض ہوتے ہیں.
اور اس ذات کے لیے کمال شمار ہوتے ہیں. لیکن کمالات اولی فرماتے ہیں جزء ذات و اجزاء ذات، یہ سارے کے سارے کمالات اولی. لہٰذا جب ہم کہتے ہیں کہ اس ذات کے اوپر وجود ذہنی کی حالت میں آثار مترتب نہیں ہوتے، علامہ فرماتے ہیں آثار اعم از کمال اولی و کمال ثانوی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں آثار مترتب نہیں ہوتے، یہ نہ کہ فقط آثار بطور کمال ثانوی مترتب نہیں ہوتے، نہ، آثار حتیٰ بطور کمال اولی بھی مترتب نہیں ہوتے. انسان ہے بے وجود ذہنی، یہ مفہوم انسان، اس میں نمو نہیں ہے. نمو ہے، مفہوماً نمو ہے، لیکن نمو کے آثار واقعاً رشد کرنا، واقع نمو کرنا یہاں پہ موجود نہیں ہے. یہ اس کے اندر حیوانیت اس کے جیسے آثار نہیں ہے. وہ نیز کمالات ثانوی بھی نہیں ہے. یہ انسان جو خارجی ہے، جو خارج میں بیٹھا ہے، یہ انسان ضاحک ہے، یہ انسان معاشی ہے، یہ انسان عالم ہے، یہ انسان قادر ہے، یہ انسان متعجب ہے، لیکن یہ جو مفہوم انسان ہے اس کے اوپر کمالات ثانوی بھی مترتب نہیں ہوتے ہیں. لہٰذا یہ جو حاشیہ علامہ کا ہے اس کی جانب توجہ کریں کہ جو علامہ نے یہاں پر عبارت میں یہ فرمایا ہے کہ المشہور بین الحکماء ان للماہیات وراء الوجود الخارجی وهو الوجود الذي تترتب عليها فيه الآثار، اس آثار کے اوپر علامہ نے شمارہ لگا کر حاشیہ ذکر کیا. فرماتے ہیں ان آثار سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں المراد بالاثر فی هذا المقام هو کمال الشیء. اس مقام پر یعنی وجود ذہنی کی بحث میں آثار سے کیا مراد ہے؟ کمال الشیء. ممکن ہے کسی اور بحث میں، کسی اور مبحث فلسفی میں اثر سے مراد کچھ اور ہو، اس سے ہمیں سروکار فی الحال نہیں ہے. اس مقام پر وجود ذہنی کی بحث میں اثر سے مراد کمال الشیء. فرماتے ہیں وہ کمال الشیء فی هذا المقام هو کمال الشیء سواء کان کمالا اولا تتم به حقیقت الشیء کالحیوانیت والنطق فی الانسان. فرماتے ہیں چاہے وہ کمال اولی ہو، کمال اول ہو. کمال اول کیا ہے اس کی تعریف بھی فرمائے. تتم به حقیقت الشیء، کمال اول وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہونے سے وہ شیء، اس کی حقیقت تمام ہوتی ہے، اس کے سلب سے اساساً وہ ذات ختم ہو جاتی ہے، وہ ذات منحل ہو جاتی ہے، وہ ذات ہی باقی نہیں بچتی. لہذا فرماتے ہیں تتم بھی حقیقت الشیء مانند کالحیوانیت والنطق فی الانسان، جیسے حیوانیت اور نطق در انسان. یہ حیوانیت کو سلب کرے دیگر انسان تمام ہے، نطق کو سلب کرے دیگر انسان تمام ہے. یہ انسان نہیں ہے، اصلا اس میں انسان صدق نہیں کرتا، اس کی ذات انسانیت منحل ہے. بس فرماتے ہیں ہوا کمال الشیء سواء کان کمالا اولا او کمالا ثانیا. یہ عطف بر کمال اول ہے. خوب کمال ثانویہ کیا ہوتا ہے؟ مترتبا علی الشیء بعد تمام ذاتی. فرماتے ہیں کہ جو کمال ثانوی کسے کہتے ہیں؟ جو اس شیء کے اوپر، اس ذات کے اوپر مترتب ہوتا ہے جب اس شیء کی ذات کامل ہو جائے. اس شے کی ذات کے کامل ہونے کے بعد وہ امور جو بطور عارض خارج از ذات اس شے کے اوپر عارض ہوتے ہیں، ذات کے حیطے سے باہر اس شے کے اوپر عارض ہوتے ہیں، ذات کے اندر داخل نہیں ہوتے، ان امور کو ہم کمال ثانوی کہتے ہیں. اس کو کمال ثانوی کہا جاتا ہے. یہ کمال ثانوی ہوتے. کیوں؟ چونکہ خارج از حیطہ ذات اس ذات کے اوپر مترتب ہو رہے ہیں، ذات سے باہر ہے، ان کو کمال ثانوی کہا جاتا ہے. مثال فرماتے ہیں کالتعجب والضحک للانسان، جیسے فرماتے ہیں ضحک اور تعجب بنسبت انسان یہ کمالات ثانوی ہیں. ذات ماہوی کے تقرر اور ذات ماہوی کے تمام ہونے کے بعد سے یہ کمالات اس پہ عارض ہوتے ہیں. لہٰذا فرماتے ہیں کمالات ثانوی ہیں. لہٰذا جب کہتے ہیں کہ وجود ذہنی کے اوپر کمالات مترتب نہیں ہوتے، آثار مترتب نہیں ہوتے، اس سے مراد آثار اولی و آثار ثانوی ہر دو ہیں کہ وجود ذہنی پہ ان میں سے کوئی سا بھی آثار مترتب نہیں ہوتے. بس یہاں پر ہم کچھ حد تک مبادئ تصوری بحث وجود ذہنی کو روشن کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور اس بحث کی نسبت با وجود اصالت الوجود و اعتباریت ماہیت کیا ہے اس کو بھی ہم نے ایک شبہ کے ذیل میں، ایک اشکال کے ذیل میں مطرح کیا ہے اور اس کا بھی جواب دیا گیا ہے. اس کے بعد بعض دیگر مباحث ہیں جو اسی ذیل میں مباحث وجود ذہنی کے ذیل میں آتے ہیں. اقوال رقیب اور ان کی جانب توجہ انشاءاللہ تعالی چونکہ فرصت تمام ہے اس کی طرف بعد والے درس میں توجہ
کی جائے گی اور ان کو مفصل طور پہ بحول و قوہ الہی بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔